الحمد لله الحمد لله من لا نبي أنا خاتم الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مرکز اہل حق تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے اس فکری، تبلیغی، اصلاحی، علمی مصدر و مرکز میں تمام اہل سنت والجماعت بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، مخدرات و مستورات کا آنا مبارک ہو. اللہ تعالیٰ اس نسبت کو سلامت رکھے اور زندگی کے آخری سانسوں تک اللہ کریم اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حسب سابق آپ حضرات نے کل گزشتہ سے بڑے قیمتی بیانات سنے، شعراء کرام کے شاعرانہ کلام کو سنا، منظوم باتیں سنی، قرآن پاک کی تلاوتیں سنی، اور انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد بھی اس تاریخی فقید المثال کانفرنس کی آخری نشست سے آپ بڑے مبارک چہرے دیکھیں گے اور بڑی ایمان افروز باتیں بھی سنیں گے. چند ایک بکھری باتیں اس غرض و غایت اور اس مقصد کے ساتھ ہم آپس میں متبادل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سبق کو تازہ رکھتے ہوئے اسی نسبت پر اور اسی نظریے و کاز پر ہم سب کو کاربد رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، دنیا کے اندر
سب سے بڑے روحانی طبقے اور جماعت کا نام ہے جماعت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا جناب حضرت آدم علیہ السلام سے اور مختتم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں کے کچھ مجموعی کمالات ہیں، کچھ انفرادی کمالات ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ کریم نے کل کے کل کمالات کا گلدستہ بنا کر سارے کے سارے کمالات، فیوزات، عنایات، برکات ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع فرما دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ کسی کو اللہ نے حسن یوسف عطا کر دیا، کسی کو دم عیسیٰ عطا کر دیا، کسی کو ضرب موسیٰ عطا کر دی۔ ہر نبی کی اپنی شان، ہر نبی کا اپنا کمال، ہر نبی کا اپنا فیض، ہر نبی کا اپنا فیضان۔ لیکن جب بعثت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ کریم نے کہا جبریل تمام نبیوں کے نبوت کے پھولوں کو جمع کر کے ہار میں پرو کر محمد کے گلے میں ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے نا۔ اس کے باوجود دو صفتیں ایسی ہیں جو ہر نبی میں قدر مشترک ہیں، ہر نبی میں موجود ہیں۔ ہر نبی دنیا کے اندر آیا، دو منصب، دو القابات یا دو ذمہ داریاں لے کر آیا۔ نمبر ایک، ہر نبی مصدق ہوتا ہے، اور نمبر دو، ہر نبی مبشر ہوتا ہے۔ مصدق کا مطلب اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق کرنا یا ان پر نازل ہونے والی کتابوں کی توثیق کرنا۔ مبشر کا مطلب اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دینا۔ قرآن کا مطالعہ کہتا ہے کہ ہر نبی کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہوتی تھیں، ہر نبی مبشر بھی ہے، مصدق بھی ہے۔ مثلا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اپنے سے پہلے کتاب تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، مصدق ہو گئے۔ جب تورات کی تصدیق ہو گئی تو تورات جس نبی پہ اتری اس نبی کی خود بخود توثیق ہو گئی۔ تصنیف کا معتبر ہونا دلیل ہوتا ہے مصنف کے معتبر ہونے کی۔ اور جب نبی نے کسی آسمانی کتاب کی تائید کر دی تو نتیجہ کیا نکلا؟ جس نبی پر یہ تورات اتری تھی وہ نبی بھی شان والا، کمال والا۔ یہ ہے تصدیق۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں پچھلوں کی تصدیق کرتا ہوں، آنے والے کی
بشارت دیتا ہوں، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے آنا والا جو نبی ہوگا اس کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہوگا؟ بولیے جی، احمد۔ علماء کرام بہت گہرائی میں جا کر علم کے موتی نکالتے ہیں۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بڑا غور کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی کا نام محمد کیوں نہیں لیا، احمد کیوں لیا؟ میرے سامنے ایک حدیث آ گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، زمین والوں میں میرا نام محمد مشہور ہے، آسمان والوں میں میرا نام احمد مشہور ہے۔ میں نے جب مزید غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب میں یہ فیصلہ موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھایا جائے گا، اس لیے انہوں نے آخری نبی کا نام زمین والا نہیں لیا، آسمان والا لیا۔ اس ایک جملے کے اندر دو باتیں شامل ہو گئیں، ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی نہیں، دوسری بات یہ کہ جو بشارت دے رہے ہیں وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے زمینی مزاج کا نام نہیں لیا، آسمانی ماحول کا نام لیا۔ اس سلسلہ ترتیب کے ساتھ جب بعثت ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اصول کیا ہے؟ ہر نبی مصدق بھی ہوتا ہے اور مبشر بھی۔ نبی علیہ السلام اپنی آمد کے بعد بشارت نہیں دے سکتے کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام اپنے سے پچھلے نبیوں کی تصدیق تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بعد جب نبی کوئی نہیں تو اس آخری نبی کی تصدیق کیسے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ ذرا نعرہ لگائیں۔ میں نے اصل میں موقع کے مطابق بات کی ہے، دل چاہ رہا تھا حق چار یار کا نعرہ سننے کو۔ مقرر وہ اچھا ہوتا ہے جو اپنے سامعین کی نبض کو سمجھے۔ مولانا پیر میر علی شاہ صاحب کے پردادا کا نام تھا پیر روشن علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ۔ پیر میر علی شاہ صاحب خود بھی ولی، والد بھی ولی، دادا بھی ولی، پردادا بھی ولی۔ پردادا کا نام تھا پیر روشن دین گیلانی۔ تقریر کر رہے تھے، صاحب کرامت تھے، تقریر کے دوران فرما دیا کہ اصلی سید وہ ہوتا ہے جس کو آگ لگائی جائے تو جلے نہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی اوکھی گال ہے جی۔
اصلی سید وہ ہوتا ہے جس کو آگ لگائی جائے تو وہ جلے نہ. درمیان میں ایک امامی کھڑا ہو گیا, ہمارا پڑوسی, فکری پڑوسی. اس نے کہا آج تجربہ کرنا چاہیے. گھر گیا, ماچس کی ڈبیا اٹھائی, پیٹرول کی بوتل اٹھائی یا مٹی والا تیل جو بھی دستیاب تھا لے کے آ گیا. پیر روشن دین گیلانی نے اس کو جاتے بھی دیکھا, آتے بھی دیکھا. ولی وہ ہوتا ہے جڑا آنیاں بھی ویکھے تے جانیاں بھی ویکھے. سمجھ آ گئی؟ بھئی یہ بندہ جو ہے نا, جو اچانک اٹھ کے جا رہا ہے نا, یہ بھی جلسہ کے سامعین کی طرح بھوک کا ستایا ہوا نہیں جو کھانا کھانے جا رہا ہے. اس کا کوئی اور پروگرام ہے. وہی بات ہوئی, تقریر جاری تھی, تیل اٹھا کے لایا, ماچس اٹھا کے لایا. پیر صاحب ذرا دوبارہ کہیے آپ نے کیا کہا تھا. اب پیر صاحب نے بات کی موقع کے مطابق. پھل موسم دا تے گل, سونی گل ہے نا جی, پھل موسم دا تے گل. پیر صاحب ذرا دوبارہ کہو آپ نے کیا کہا تھا. فرمایا اصلی سید کو آگ نہیں لگتی, جے لان والا حرامی ہوئے تو لگ بھی جاندی. ہماری مستورات مخدرات بیٹھی ہوتی ہیں, کچھ باتیں پردے کی بھی ہوتی ہیں. کائنات کے رب نے, بات یاد ہے نا جو چل رہی ہے, کائنات کے رب نے ہر نبی کو مبشر بھی بنایا, مصدق بھی بنایا. سلسلہ چلتا رہا, ترتیب چلتی رہی. آسمان نبوت پہ ایک ایک ستارہ چمکتا رہا نبوت اور رسالت کا. اب وہ وقت آ گیا کہ ستاروں نے غروب ہونا ہے, آفتاب نے جلوہ گر ہونا ہے. آفتاب رسالت, قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نے تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. انشاءاللہ رہے گا. کوئی حسد کرے, کوئی بغض دکھائے, جنہوں نے چمکنا تھا وہ چمکتے ہی رہیں گے. اور حسد کا سامنا کسے نہیں ہوتا. آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں. پتھروں کے اندر بھی حسد ہوتا ہے. آتش رشک و حسد سے سنگ بھی خالی نہیں. دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کے رہ گیا. دید موسیٰ کو ہوئی اور طور جل کے رہ گیا. اس خاندان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے, اللہ کی نصرت ہے. اور جو اپنی زندگیاں نبی کی ختم نبوت اور صحابہ کے ایمانی حلافتوں پہ نچھاور کر دیتے ہیں, وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. ہم نے زندوں میں مردے تو دیکھے, مردوں میں زندے کم کم دیکھے. انشاءاللہ یہ کاز, یہ خاندان, یہ پروگرام سلامت رہے گا. کہو انشاءاللہ.
کیوں جی؟ ہر نبی مبشر بھی، بات یاد ہے نا؟ اصل سبق تو یہ ہے نا ہمارا، ہر نبی مبشر بھی مصدق بھی۔ ترتیب کے اعتبار سے اب آ گئے آخری نبی صلی اللہ، آواز سے بولیے جی، اور آواز سے بولیے، اور آواز سے بولیے، دل میں نظریہ رکھ کے بولیے کہ یہ ضائع نہیں جائے گا۔ یہ مولانا عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری کے درود کی طرح ہواؤں میں بکھر نہیں جائے گا۔ من صلی علیہ عند قبری سمیتو، من صلی علیہ عند قبری سمیتو، ومن صلی علیہ نائیا ابلغتو۔ میرے پردہ فرما جانے کے بعد جو میرے روزے پہ آ کے درود پڑھے گا نبوت کے کانوں سے سنوں گا، جو دور سے پڑھے گا ضائع وہ بھی نہیں جائے گا۔ 70,000 فرشتے میرے امتی کے درود ہاتھوں پہ سجا کے میرے روزے میں پہنچا دیں گے۔ کہیے صلی اللہ۔ چونکہ تاریخ خدا میں اہل سنت کا سٹیج وہ سٹیج ہے جہاں عقائد کی بات ہوتی ہے، بات ہی نہیں عقائد کی تطہیر ہوتی ہے، عقائد کی صفائی ہوتی ہے۔ سال بھر کا لگا ہوا زنگ وہ یہاں آ کے اتر جاتا ہے۔ تو چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے ہم نے باتیں منتشر کرنی ہے اور ایک ایک عقیدے کی انشاءاللہ آپس میں تبادلہ کرنا ہے تاکہ سبق یاد رہے۔ ہر نبی مبشر بھی، بولیے جی، مصدق بھی۔ آخری نبی آ گئے، یہ مبشر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اگر یہ مبشر ہوں تو ختم نبوت کا دروازہ کھلتا ہے۔ انہوں نے بشارت نہیں دی، یہ مبشر نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب قیامت کی صبح تک نیا نبی رسول نہیں۔ آپ کا ایمان ہے نا؟ انا والساعۃ کہاتین، پیغمبر نے یوں اپنی 2 انگلیاں اٹھائیں، سبحان اللہ۔ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں۔ جس طرح یہ درمیان والی انگلی تھوڑی آگے ہوتی ہے اور تھوڑی بڑی ہے، بس قیامت مجھ سے اتنا ہی آگے ہے، میں پیچھے ہوں۔ میرے اور قیامت کے درمیان قیامت تک اب کوئی نبی نہیں۔ ہر نبی مبشر بھی مصدق بھی۔ آخری نبی آ گئے، آخری نبی آ گئے، یہ مبشر بن نہیں سکتے۔ اور جب مبشر نہیں بن سکتے تو ان کی تصدیق کیسے ہو؟ پچھلے کی تصدیق تو کرتا ہے آنے والا، توجہ ہے، آنا ہے کسی نے نہیں۔ اب ان کی تصدیق کون کرے؟ توجہ، کائنات کے رب فرماتے ہیں ہم نے آخری نبی کی تصدیق کے لیے اس بندے کو پیدا کر دیا جو نبی تو نہیں ہوگا پر ہوگا نبیوں کے مقام پہ۔ یہ میرے جملے نہیں، حضرت حذیفہ بن یمان نے فرمایا تھا الصدیق هو قائم مقام الانبیاء۔ آخری نبی کی تصدیق کرنے والا نبی نہیں، نبی تو آ نہیں سکتا۔ یہ تصدیق کون کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اور بھائی یہی تو وجہ ہے نا، ہر کلمہ پڑھنے والے نے کلمہ
پڑھنے سے پہلے دلیل مانگی. سارے یہی کہتے ہیں. اور تو اور علامہ باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا ایک ابو بکر ہے جس نے کلمہ پڑھا تو نبی سے نبی ہونے کی دلیل نہیں مانگی. کیوں؟ اس لیے صدیق کی فطرت میں یہ بات لکھی جا چکی تھی تو نے آخری نبی کی تصدیق کرنی ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صدیق کون ہوتا ہے؟ شیشہ اٹھا کے سورج کے سامنے کر دو سارا سورج شیشے میں نظر آئے گا. کون فرماتے ہیں؟ حضرت مجدد. کون مجدد؟ علامہ اقبال جن کی قبر پہ گئے تو کھڑے ہو کر شعر کہا, ربائی کہی, سنا دوں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی. جی یہ مجدد کی قبر ہے, حضرت مجدد کی, خمینی صاحب کی نہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. کسے کہتے ہیں؟ کاش وقت ہوتا. صاحب اسرار وہ ہوتا ہے جس کی ایک نگاہ سامنے والے کا مقدر بدل دے. مثلا حضرت اقدس قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جنہوں نے سنا وہ گواہ ہوں گے. اسی اسٹیج پر حضرت اپنا واقعہ سناتے تھے دارالعلوم دیوبند میں جانے کا. یاد ہے؟ پرانے بزرگوں کو خوب یاد ہوگا. فرمایا کرتے تھے جب میں یہاں سے گیا میں نے قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا اس زمانے کا, سر کے اوپر کلا رکھی ہوئی تھی اونچے شملے والی. شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مظہر حسین بن مولانا کرم الدین قصبہ بھی ضلع جیلم کون ہے؟ میں اٹھ کے سامنے آیا, کلا سر پہ تھا, قیمتی اور نفیس لباس زیب تن تھا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یوں میرے پیروں سے لے کر اوپر تک دیکھا, مجھے ایسے لگا میرے اندر سے کوئی چیز نکل گئی, کوئی نور داخل ہو گیا. میں مبالغہ تو نہیں کر رہا. حضرت کے منہ سے یہ بات سننے والے درجنوں افراد اب بھی موجود ہوں گے. اس کو کہتے ہیں صاحب اسرار, جس کی نگاہ سامنے والے کا مقدر بدل دے, سامنے والے کی تقدیر بدل دے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمے کی دعوت پہنچتی ہے, پیغمبر نے فرمایا ابو بکر میں آخری رسول ہوں, آخری نبی ہوں, تجھے دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. صدیق نے پاؤں مبارک سے لے کر جبین اطہر تک یوں دیکھا, غور سے دیکھا, ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا. ابو بکر تیرے کلمہ پڑھنے سے مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے, حیرت بھی ہو رہی ہے. خوشی یہ کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا, حیرت یہ تو نے دلیل نہیں مانگی. صدیق جواب دیتے ہیں یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا.
یہ چہرہ کسی جھوٹے کا. حضرت مجدد فرماتے ہیں الف ثانی رحمہ اللہ, آئینہ رکھ دو سورج کے سامنے, یا آج کے دور کی بات کرتے ہیں, آپ آئینہ لیں بلب کے سامنے رکھ دیں, سارا کا سارا بلب نظر آئے گا, آئے گا نا. یہ آئینہ جو بلب کو اپنے اندر سمو رہا ہے, یہ اپنے اختیار سے نہیں سمو رہا, اس کی فطرت ہی یہی ہے. آئینے کی فطرت ہی یہی ہے. فانوس کے سامنے رکھ دو فانوس نظر آئے گا, بلب کے آگے رکھ دو بلب نظر آئے گا, سورج کے آگے رکھ دو سورج نظر آئے گا. صدیق کا سینہ مثل آئینہ ہے, اٹھا نبوت کا سارا سورج صدیق کے اندر منتقل ہو گیا. جلا سکتی ہے شمع کشتہ سے موج نفس ان کی, علامہ اقبال. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. موج نفس سے مراد پھونک. پھونک وہ نہیں جو بزرگ مارتے ہیں شف شف والے, پھونکوں کی قسمیں ہوتی ہیں نا جی. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. باتوں سے بات نکلی, دوران بیان ایک پرچی آئی. ہر نبی مصدق بھی ہوتا ہے, مبشر بھی ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کیا تھے, ان کی تصدیق کس نے کی؟ بشارت تو انہوں نے دے دی سب کی, ان کی تصدیق کس نے کی؟ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان تھا جی؟ مبشر اور مصدق کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک جنس بشریت, نمبر دو نبی. جب آدم سے پہلے بشریت بھی کوئی نہیں, نبوت بھی کوئی نہیں, سوال ختم. بات سمجھ میں آ گئی؟ انہوں کہندے نے 100 سنار دی تے ایک, آواز سے بولو بھائی, ایک ہمارے پیر و مرشد حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین. اچھا یہ گھڑی کو مجھ سے بڑا زبردست اختلاف ہے, ویسے سوئیاں بالکل نہیں بھاگتی جب میرا بیان شروع ہوتا ہے نا, یہ اتنی جلدی بھاگتی ہیں کہ ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. 10-15 منٹ گفتگو اور ہوتی ہے, ہمارا گھڑی کے ساتھ کبھی نبھا نہیں ہوا. علامہ خالد محمود رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارا کیا, بازو پہ گھڑی دیکھ لی بات کہہ دی. لیکن اب ہم تو علامہ خالد محمود نہیں نا, ہم تو تعاون چاہتے ہیں گھڑی کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں, پیغمبر کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. حضرت مجدد فرماتے ہیں دراصل ابو بکر کی فطرت میں نبی کی تصدیق ہے. ابو بکر کی فطرت میں نبی کی فطرت کیا ہوتی ہے, ایک جھلکی سن لیجئے. آخری حج کا موقع ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما ہے. اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے, ایک پاؤں مبارک ادھر, دوسرا پاؤں مبارک ادھر. صحابہ فرماتے ہیں پاؤں میں نالین بھی تھے. نبی علیہ السلام اپنے دائیں پاؤں کے جوتے نالین مبارک کو زمین پہ یوں رگڑتے ہیں اور تاریخی جملہ ارشاد فرماتے ہیں آج کے بعد میں نے ساری رسموں کو اپنے جوتوں تلے رگڑ دیا, اب قیامت کی صبح تک میری سنت راج کرے گی.
سنت والے کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ مجھے نظر آ رہا ہے ہم سے محبت کرنے والے کچھ اہل حدیث دوست بھی بیٹھے ہیں. وہ یار ہی کیا جو یار کو نہ پہچانے, وہ یار بیلی کیا جو یار بیلی کو نہ پہچانے, وہ چرواہی کیا جو اپنی بکریوں کو نہ پہچانے. ہم جب مائک پہ آتے ہیں تو سب پتہ چل جاتا ہے کون کس کمپنی کا ہے. ممکن ہے ہمارے بعض اہل حدیث بھائی یہ سوار لے کر جائیں کہ بھائی ہم تو اہل حدیث ہیں, یہ اپنے آپ کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں؟ سنیے, نبی نے آپ کا نام اہل حدیث نہیں رکھا, اہل سنت رکھا ہے. اہل حدیث کیوں نہیں رکھا؟ حدیث کے اندر درجے ہوتے ہیں. یہ حدیث ضعیف, یہ حدیث موضوع, یہ حدیث معتبر. آپ نے علماء سے سنا یہ حدیث معتبر ہے, علماء کہتے ہیں نا یہ حدیث من گھڑت ہے یعنی ثابت نہیں, یہ حدیث یعنی یہ روایت من گھڑت ہے ثابت نہیں, یہ روایت ضعیف ہے یعنی کمزور ہے. یہاں سے لے کر وہاں تک ایک بزرگ مجھے بتائے آپ نے زندگی میں کہیں پڑھا سنا کہ فلاں سنت ضعیف, جی فلاں سنت من گھڑت سنا؟ پتہ چلا حدیث کبھی ضعیف بھی ہوتی ہے, سنت کبھی ضعیف نہیں ہوتی. اس لیے ہمارے اہل حدیث بھائی کبھی کبھی لڑک کے ضعیف بھی بن جاتے ہیں, سنی سدا سلامت رہتے ہیں. تفترق امتی علی 73 ملہ, میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے. کلہم فی النار, سب کے سب دوزخ میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ, صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول وہ جو جنت میں جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا ما انا علیہ, آواز سے بولیے جی, ما انا علیہ. سلام پیش کیجئے قائد اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو, جنہوں نے فرمایا ایک ایک صحابی کا نام یاد رکھنا ممکن نہیں, ایک ایک صحابی کا ذکر یاد رکھنا ممکن ہے نہیں. کہہ دو حق چار یار, کل کے کل صحابہ چاروں میں شامل ہیں, کل کے کل صحابہ چاروں میں. جو بندہ کہتا ہے قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے, اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کا انجیل پہ ایمان ہے کہ نہیں, اس کا ایمان ثابت ہو گیا. اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ کا توریت پہ ایمان ہے کہ نہیں, آپ کا زبور پہ ایمان ہے کہ نہیں. جس نے قرآن کو مان لیا اس کا پچھلے تمام کتابوں پر ایمان ثابت ہو گیا. جس نے آخری نبی کو مان لیا اس کا پچھلے تمام نبیوں پہ ایمان ثابت ہو گیا. جس نے 4 کو سمجھ لیا اس نے مصطفیٰ کے سارے یاروں کو سمجھ لیا. من اراد ان ینظر, پھر پیغمبر کا فرمان سنیے, جب نگاہ پڑی نا ابو بکر پہ اور دیکھا کہ یہ پہلا مصدق, آخری نبی کا پہلا مصدق, پیغمبر کا فرمان سنیے, من اراد ان ینظر الی عتیق من النار, جو کوئی دوزخ سے بری بندے کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ. من اراد ان ينظر, من اراد ان ينظر الى عتیق من النار, جو کوئی دوزخ سے بری بندے کو دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبَا بَكْرٍ, ابو بکر کو دیکھ لو تمہیں نظر آ جائے گا یہ دوزخ سے بری ہے. ابو بکر دوزخ سے, پیغمبر اونٹنی پہ تشریف فرما ہے, صدیق کی فطرت ثابت ہو رہی ہے. آخری آیت اتری, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آیت برحق ہے، سارے مانتے ہیں۔ جو دین نبی پہ مکمل ہوا، اس نبی کے دین کی اذان میں علی ولی اللہ ہے جی۔ جو دین نبی پہ مکمل ہوا، اس نبی کے دین کی اذان کے شروع میں صلاۃ و سلام ہے، درمیان میں ہے، آخر میں ہے؟ پھر کہہ دیجئے ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم ختم نبوت کے ماننے والے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دے رہے ہیں، مبارک ہو بھی کورس مکمل ہو گیا، مبارک ہو کورس ہے، توجہ ہے، کورس مکمل ہو گیا۔ ایک ابو بکر تھا جو کوہ جبل نور کی طرف اپنی جبین ایک پہاڑ کی چٹان سے یوں ٹیک کے بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگ گیا۔ ابو بکر کیا ہوا؟ دین مکمل ہو گیا، سارے خوش ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے بندو، جب دین مکمل ہو گیا تو اب حضور کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے لگتا ایسے ہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ کیوں؟ نبی جب تک زندہ ہو رسالت کا کام باقی ہوتا ہے، رسالت کا کام باقی ہوتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر جب تبلیغ رسالت کا کام مکمل ہو جائے، آپ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں کھپا دیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر دیں۔ امامی علماء کہتے ہیں نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے پیغمبر جب آپ کار رسالت سے فارغ ہو جائیں تو علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دیں۔ جب آپ کار رسالت سے فارغ ہو جائیں تو آپ علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان ہے۔ نبی کار رسالت سے فارغ ہو سکتا ہے جی؟ جب کار رسالت پورا ہو جائے تو نبی زندہ ہی نہیں رہتا۔ پتہ چلا نہ نبی کا کار رسالت ختم ہو، نہ علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہو۔ اس لیے کہ کائنات کے رب نے یہ اصول بنا دیا، یہ فیصلہ کر دیا، اب قیامت کی صبح تک سچے نبی کی ختم نبوت کا دین چلے گا یا تصدیق کرنے والے مصدق اول کا قانون چلے گا۔ ہم اہل سنت والجماعت ختم نبوت کے تاج کو سر پہ رکھ کے آنے والے نبی کو بھی مانتے ہیں، مصدق اول کو بھی مانتے ہیں۔ گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ آیت کا ترجمہ سنیے، بات ختم کرتے ہیں۔ سأصرفو، یہ آیت میں نے پڑھی نا جی، 9واں پارہ ہے، اتفاق سے یہ سامنے آ گئی۔ سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں جو زمین پہ رہتے ہوئے اللہ اور اس کے نبیوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں، اللہ ان کو سزا دیتا ہے، ہم ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دیتے ہیں، اپنی آیتوں سے۔ امام سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھیرنے کا مطلب یہ ہے وہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح، قرآن کا مفہوم ان کے دل میں نہیں اترے گا۔ وہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ان کے دماغ میں نہیں اترے گی۔ یا اللہ ایسے لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ آیت سنیے اور اس آیت کی روشنی میں چہرہ دیکھیے۔ مرزا محمد علی جیلمی کا بھی، غلام احمد پرویز کا بھی، مرزا غلام احمد قادیانی کا بھی، علامہ باقر مجلسی کا بھی، عبداللہ چکڑالوی کا بھی، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا بھی، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا بھی، مولانا محمد قاسم نانوتوی کا بھی شیشہ تمہارے سامنے ہے۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں متکبر کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کی تفسیر میں گڑبڑ کرتا ہے۔ ارشاد باری ہے اِن یروا کل آیۃ، جس سے اللہ توفیق طلب کر لے وہ اللہ کی ساری نشانیوں کو بھی دیکھ لے، لا یؤمنوا بہا،
وہ ایمان لانے کی پوزیشن میں اپنے منہ سے کہے گا کہ میں مومن، اپنے منہ سے کہے گا کہ ہم ہی مومن، لیکن ایمان کی ایک کرن بھی ان کے دل میں داخل نہیں ہوگی۔ دوسری نشانی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر ٹیڑھا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھے پہ چل پڑے۔ پنجابی کہندے نے چھوڑو مجھ تلے تے جاوے کٹے تلے، کہندے نے کہ نہیں کہندے جی؟ ہم کہتے ہیں قرآن کے نزدیک آؤ، اور بھینس کو چھوڑ کے کٹے کے نیچے جانے والے، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ یہ کہتی ہے، تاریخ بعد میں لائیے، قرآن کے آئینے میں صحابہ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ کہو قرآن کے آئینے میں صحابہ کا چہرہ، باقی ساری باتیں بعد میں۔ اللہ فرماتے ہیں متکبر، مغرور، گمراہ لوگوں کی نشانی سیدھی راہ کو دیکھ کر ٹیڑھے راہوں پہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر کبھی اتفاق سے سیدھی راہ نظر آ جائے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کبھی سیدھی راہ پر نہیں چلیں گے، ٹیڑھی راہوں کے عادی ٹیڑھی راہوں پر ہی چلتے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا قاضی مظہر حسین رحمت اللہ علیہ کا سنی قوم پہ یہ احسان ہے، خود سیدھی راہوں پہ چل گئے، سنیوں کو سیدھی راہ پہ چلا گئے، سنیوں کو سیدھی راہ پہ۔ آپ خود بھی، آپ کے والد گرامی ابو الفضل مولانا کرم الدین دبیر رحمت اللہ علیہ تک، دوستو اگلے سال کی سنی کانفرنس کے اندر کون کون آ سکتا ہے، کون کون نہیں؟ زندگی کے میلے ہیں، زندگی کی باتیں ہیں، سارے بزرگ جوان بچے مخدرات و مستورات، آج ایک بار پھر اس مرکز سے یہ عہد کر کے جاؤ، زندگی کے آخری سانسوں تک حضرت اقدس کے مشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، سارے دوست وعدہ کرتے ہو؟ کسی رافضی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کسی خارجی ناسبی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کسی یزیدی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کسی غیر مقلد کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کسی مماتی منفی کی باتوں میں نہیں آئیں گے، کسی منکر حدیث کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو پڑھایا اسی پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ سارے وعدہ کرتے ہو جی؟ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے رونق پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے، تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، صدیق عمر ہے سمع و بصر، عثمان علی ہیں قلب و جگر، محبوب کے ہیں منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ گونج پڑ جائے حق چار یار کے نعروں سے۔ ماشاءاللہ اعلان خلافت راشدہ ضامن ہے تحفظ ختم نبوت کا، اعلان خلافت راشدہ معتبر ہے، اعلان خلافت راشدہ حق چار یار ضامن ہے قرآن کی سالمیت کا۔ نعرہ حق چار یار یہ ضامن ہے پیغمبر کی ختم نبوت کا، نعرہ حق چار یار یہ ضمانت ہے اللہ کی توحید کی عظمتوں کا۔ کہو انشاءاللہ توحید کے عقیدے پہ قائم رہنے کے لیے، تحفظ ختم نبوت پہ کاربند رہنے کے لیے، عظمت صحابہ کی نقابت کے لیے حق چار یار کے عنوان پہ قائم رہیں گے۔ وعدہ کرتے ہو سارا جی؟ دونوں ہاتھ کھڑے کریں، دونوں ہاتھ۔ ہماری جماعت تاریخ خدا میں اہل سنت والجماعت کے ترجمان رسالہ پرچے کا نام ہے ماہنامہ حق چار یار۔ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد
اگر حق چار یار میں معیاری مضامین چھاپنے والے لکھنے والے نہ بھی رہیں تو کم از کم ٹائٹل پہ لکھا نظر آئے حق چار یار. سارے دوست عزم کرو انشاءاللہ منامہ حق چار یار کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں گے. اشاعت وہ نہیں، اشاعت توحید، اصلی اشاعت کریں گے. کاز کو پھیلائیں گے، مشن کو پھیلائیں گے. خود نہیں پڑھ سکتے، پڑھنے والوں کو رسالہ لگا کر دیں گے. قائد اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. قائد اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے مشن و کاز پہ کاربند اور وابستہ رہیں گے. تاریک شب میں سحر پیدا کر، تاریک شب میں سحر پیدا کر. جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر. قلت کو اگر بدلنا ہو کثرت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر. اور لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. طلب ہے تجھ کو جنت کی، پھر پلہ تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. اے اللہ، کل سے لے کر اب تک جس طرح یہ کانفرنس پوری عظمت و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے، اے اللہ اس کو اختتامی کلمات اور لمحات تک ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. اے اللہ اس کانفرنس کو تمام حاضرین، متوسلین، مریدین، تمام اہل سنت والجماعت کے عقائد پر کاربند رہنے کا پختہ سبب بنا. اے اللہ جتنے حضرات یہاں تشریف لے ہیں یہ اللہ والوں کا مرکز ہے، اللہ والوں کا مولد و مسکن و مدفن ہے. اے اللہ ان کے وسیلے سے ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں جو جس چیز کے ضرورت مند ہیں، اے اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما. یا اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں اس کانفرنس کے توسل سے ان ناچاکیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل فرما. اللہ باہم شیر و شکر بنا. اے اللہ بھائی 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 بن کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے لیے دامے درمے قدمے سخنے ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے آمادہ پیکار فرما. اے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقوش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ. اقبال نے کہا تھا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. اے اللہ شہید اسماعیل ہانیہ کے درجات بلند فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام سنی مکاتب فکر کو باہم بھائی بھائی بن کر دین اسلام کی خدمت کرنے کی اور عصر حاضر کے تمام فتن و فرقوں کا سدباب کرنے کے توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.